बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइनन के साथ नासिर नक़वी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, मैंने आपसे वादा किया था कि कौमी हीरो अरशद नदीम के लिए एक खुसूसी विलाग करूँगा, तो विलाग लेके हाज़िर खिदमत हूँ। बहुत सी बातें हैं कि दुनिया में तहलका मचाने वाला अरशद नदीम नशे में था। ज़ोरदार तमाचा उसने किसको मारा? कौमी हीरो की वापसी आधी रात को क्यों? आलमी चैम्पियन मेरा भी तो है। इन तमाम बातों पे तफसील से बात करूंगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आइए को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी, पहली बात, आलमी चैम्पियन दुनिया का एक रिकॉर्ड तोड़ा, 118 साल का रिकॉर्ड, यानी ओलंपिक का तोड़ा जिसने, वो है मियाँ चुन्नू का रहायशी अरशद नदीम। जीत गया, दुनिया में तहलका मच गया। अब कुछ लोगों को उसकी जीत हजम नहीं हो रही और कुछ लोग कह रहे हैं कि वो नशे में था। कौन कह रहा है? हमारे हमसाया मुल्क से आवाज़ आ रही है, मीडिया शोर मचा रहा है, क्योंकि भारतीय जो है खिलाड़ी वो इस दफ़ा अपना दफाई चैम्पियन जो था वो अपना एजाज़ कायम नहीं रख सका। यानी चोपड़ा जो था, नरेश चोपड़ा, वो सिल्वर मेडल में आया और पहले वो जीतता था, और हमेशा अरशद नदीम उससे हारता रहा है, कई दफ़ा हारा। तो इस दफ़ा भी उनको उम्मीद थी, लेकिन बहुत अच्छा तासर भी वहाँ से आया। सब एक जैसे नहीं होते, पाँचों उंगली एक सी नहीं होती। भारत से जो पैगाम आया वो भी बड़ा ज़बरदस्त। तो ये क्या है? लेकिन लोग पूछ रहे हैं, एक तरफ तो अरशद नदीम सब कह रहे हैं मेरा है, मेरा है, मेरा भी तो है, मेरा भी तो है, सब उसकी वाह वाह कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर है उसने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया और एक छोटे से जगह का महदूद वसाइल के साथ उसने ये इनाम जीता, गोल्ड मेडल जीता। और 40 साल के बाद पाकिस्तान को कोई गोल्ड मेडल मिला और सिर्फ 7 खिलाड़ी गए थे। अभी चंद दिन पहले तक तनकीद की जा रही थी कि पाकिस्तान 25 करोड़ की आवाम और सिर्फ 7 खिलाड़ी, सिर्फ 7 खिलाड़ी के साथ 25 ऑफिशियल साथ गए, ये बातें हो रही थी। लेकिन अब एकदम चेंज हो गई तस्वीर। लेकिन तस्वीर चेंज हुई तो क्या हुआ? अब इल्ज़ाम लग रहा है कि अरशद नशे में था, जबकि ये नहीं। ये जो फाइनल मुकाबला होता है इसमें 11 खिलाड़ी थे और 11 खिलाड़ियों को 6 बार मौका दिया गया था ये नेज़ा फेंकने का। तो 6 में से 2 दफ़ा उसने 90 से, यानी 90 पॉइंट से ज़्यादा, यानी जो मीटर था उसका फासला उसने तय किया उसके नेज़े ने, और उसने बताया कि नहीं, मेरे मसल हैं, माड़ा बंदा वहाँ गरीब आदमी और छोटे शहर का हूँ, लेकिन काम करूँगा बड़े बड़े। तो उसे बड़े बड़े काम करके दिखाया। और वो कहता है कि मेरा प्रोग्राम था क्रिकेट खेलने का, लेकिन बाद में मुझे लोगों ने गाइड किया कि नहीं, तुम्हारे जो कद काठ मसल, तुम्हारा जो डील डॉल है, वो उससे बेहतर है कि यार रेसलिंग करो या फिर ये नेज़ेबाजी करो। तो शॉर्ट पुट में उसके बड़े भाई जो थे वो हिस्सा लिया करते थे, छोटा भाई जो था वो नेज़ेबाजी करता था। लेकिन ये जब निकला तो फिर उसने पूरा एक एम बना लिया कि मैं दुनिया में नाम पैदा करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उसने दुनिया में नाम पैदा किया और फिर उस पर इनामात की बारिश भी हो गई। अब वो बारिश जो है लोगों को, बहुत सौ को पसंद नहीं आ रही। अच्छा, पहले ये शोर मचाया मीडिया ने कि जनाब पाकिस्तान का जो गया है नेज़ाबाज, उसके पास तो कुछ भी नहीं था, उसके पास तो नेज़ा तक नहीं था। हालांकि ऐसी बात नहीं है। अरशद ने भी चंद दिन पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि जनाब मेरे पास 5-6 होने चाहिए आलमी मेयार के, लेकिन मेरे पास एक था। ताहम ठीक है, महदूद वसाइल थे, जो भी था। फिर उसने कहा कि मुझे ओलंपिक एसोसिएशन ने मेरी मदद की, लेकिन ज़ाहिर है जो कुछ मैं चाहता था वो नहीं हो सका। ताहम अल्लाह मेरे साथ था, माँ की दुआएं मेरे साथ थी, पाकिस्तानियों की दुआएं मेरे साथ थी। तो यौम आज़ादी के मौका जो पर हम इतनी बड़ी कामयाबी के साथ आए हैं और इंशाल्लाह इस खुशी को मनाएंगे और सेलिब्रेट भी करेंगे। लेकिन जो उसका सेकंड पार्टी है, नरेश चोपड़ा, उसने उसको मुबारकबाद दी, क्योंकि दोनों भाई बने हुए और बहुत से मुकाबलों में इकट्ठा हिस्सा रहे। और ख़ाली वो नहीं, भारतीय जो मीडिया था वो उसके घर में मौजूद था, वो सबको पता था गोल्ड मेडल लेके आएगा नरेश चोपड़ा। लेकिन जब उसे नहीं मिला, सिल्वर मेडल मिला, तो फ़ौरन उसकी माँ से पूछा कि अब कैसा लगा। उसने कहा वो जो जीता है वो भी मेरा बेटा है।
یعنی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ایشین ہیں ہم، سب ایشین ہیں ہم، بھائی بھائی ہیں، دونوں بھائی ہیں، وہ جیتے یا یہ جیتے۔ اور جب نیرج چوپڑا سے پوچھا تو اس نے بھی یہی کہا، اس نے کہا ضروری نہیں کہ ہر جیت میری ہی ہوگی، اس کا حق ہے، اس نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا، اس نے جیتا۔ میں نے پہلے عرض کیا نا کہ 11 افراد نے اس میں حصہ لیا تھا اس فائنل مقابلے میں، اور جس میں سے 2 دفعہ 90 سے زیادہ ہے۔ اب جو فائنل جیتا ہے اس نے جو ریکارڈ بنایا ہے وہ 92.97 ہے، یعنی تقریباً 93 ہے، ایک بہت بڑا ریکارڈ بنایا اور بڑا سرخرو ہے۔ لیکن فیڈریشن کی اور ذمہ داروں کی کوتاہیاں دیکھیں کہ وہ رات کی تاریکی میں آج واپس آ رہا ہے، یعنی آدھی رات کو پاکستان ہیرو پہنچے گا۔ قومی ہیرو کا بھی استقبال کرنے کا بڑا اعلان کیا گیا ہے، قومی صوبائی اسمبلی کے اراکین وزراء جائیں گے ایئرپورٹ اسے لینے کے لیے، لیکن آدھی رات کو کیا یہ دن کی روشنی میں نہیں آ سکتا؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے ہاکی یا کرکٹ کوئی ورلڈ کپ یا T20 ہار کے آ رہی ہے تو رات کے اندھیرے میں واپس آ رہی ہے۔ تو بہت سے سوالیہ نشان ہیں، لیکن یہ الزام کس نے لگایا کہ نشے میں تھا؟ یہ بھارتی میڈیا نے، اور بھارتی میڈیا نے ہی اس کی کلاس بھی لے لی کہ بھائی یہ الزام برداشت کرو، اگر اسے جیتا ہے تو اس کو برداشت کرو، اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کرو، بلکہ اس بات کی خوشی کا اظہار کرو کہ کرکٹ کا میدان ہو یا ہاکی کا، وہاں شکست جو ہے وہ جنگ، فتح اور شکست ایسا ہوتا ہے میچ کی جنگ ہو رہی ہے بھارت اور پاکستان میں، لیکن یہ واحد میدان ہے جہاں دونوں بھائی بھائی ایک دوسرے کی عزت کر رہے ہیں، احترام کر رہے ہیں، تو اس سے خیر سگالی کے تعلقات میں اضافہ ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح جس طرح نیرج چوپڑا کی والدہ نے کہا، اسی طرح میاں چنو میں اس کی والدہ نے بھی کہا، ارشد ندیم کی، کہ جناب وہ بھی ہمارے ہی ہے جو ہارا ہے، کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا، ہار جیت کھیل کے میدان میں ہوتی رہتی ہے، لیکن ہمیں دعائیں تھی، ہمیں خواہش تھی کہ اس کو اللہ اعزاز دے، اس نے اعزاز دیا۔ اور وہ مختلف جانے سے پہلے مختلف انٹرویوز میں کہہ بھی چکے تھے، میں قوم کو مایوس نہیں کروں گا، میں اپنا بہترین، اور اب بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس سے بھی زیادہ آگے بڑھ سکتا ہوں۔ اور ان کا کہنا ہے کہ میرا جو جرمن کوچ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں 100 یعنی میٹر تک میں اپنا نیزہ پھینک سکتا ہوں، اتنی مجھ میں ہے طاقت، اللہ نے مجھے دی ہے، میں پریکٹس کروں گا انشاءاللہ، وہ ریکارڈ اپنا ہی ریکارڈ بہتر کروں گا آئندہ۔ پچھلے میں دیکھیں، اگر پچھلے اولمپکس میں اس کی 5ویں پوزیشن تھی، اور اس اولمپک میں نمبر 1 ارشد ندیم۔ اب آپ الزام لگائیں یا نہ لگائیں یا جو مرضی کریں، اس کی جیت کو مانیں نہ مانیں، لیکن میں بھی یہی کہتا ہوں میرا ہے کہ میں پاکستانی ہوں، آپ بھی یہی کہتے ہیں، اور جو کچھ نہیں اس کے لیے کرتے ہیں نا، جنہیں دعا تک نہیں دی، وہ بھی کہتے ہیں میرا بھی تو ہے۔ تو اب یہ معاملات، جب کوئی جیت، جب کسی کو فتح مل جائے تو سب اس کے حامی، جب کسی کو کوئی منصب مل جائے تو سب اس کے ہوتے ہیں، اور جب وہ ایک جد و جہد کی محفل میں ہوتا ہے، کوشش میں ہوتا ہے، تو اس وقت اس کا ساتھ دینے والے بہت کم ہوتے ہیں، بلکہ ذمہ دار بھی ساتھ نہیں دیتے۔ تو پھر زوردار تماچا کس کے منہ پہ مارا؟ زوردار تماچا انہی لوگوں کے منہ پہ مارا جو اس کی راہ میں رکاوٹ تھے۔ وہ کہتا ہے میرا وابڈا نے بڑا ساتھ دیا، کہ وہ وابڈا نے مجھے ملازمت دی تھی، اور یہ ماضی میں ہوا کرتا تھا، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ایک کھلاڑی وزیر اعظم کے دور میں یہ جو ڈپارٹمنٹل تھے، پوسٹیں تھیں یا نوکریاں تھیں، یہ ختم کر دی گئی تھی، ورنہ ہاکی کی ٹیم تھی، کسٹم، PIA، ریلوے، سارے تھے، وابڈا، اسی پولیس، اسی طرح آرمی کی تھی، باقی بھی تھی، اور اسی طرح کرکٹ کی ٹیمیں بھی سب۔ لیکن یہ جو چھوٹی گیم ہے، فٹ بال میں ہمارا بڑا ٹیلنٹ ہے کہ ہمارے اسٹریٹ جو بوائز ہیں، اسٹریٹ چلڈرن جو ہیں، وہ ہمیشہ جیت کے آتے ہیں اور بڑی زبردست کارکردگی مظاہرہ کرتے ہیں فٹ بال میں، تو فٹ بال میں بھی ٹیلنٹ کم نہیں ہے۔ تو یہ ذمہ داروں کے منہ پہ تماچا ہے زوردار، اور ان ناقدین کے منہ پہ تماچا ہے وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ارشد ندیم نشے میں تھا۔ ہاں وہ نشے میں تھا، فتح کے نشے میں تھا، وہ خوشی میں تھا، وہ پاکستان کی قوم کی دعاؤں کے نشے میں تھا، وہ ماں کی دعاؤں کے نشے میں تھا، کہ نشے میں اس نے اتنا کام کیا کہ نعرہ بلند کیا اس نے، نعرہ حیدری، اور پھینکا نیزہ وہاں جہاں کوئی نہیں پھینک سکا۔ تو بہرحال قبول کرنا چاہیے، ہار شکست جو ہوتی رہتی ہے، اسپورٹس میں اسپرٹ یہی ہے کہ دوسرے کو حوصلہ افزائی کی جائے۔ تو ارشد ندیم پاکستان کا فخر، پاکستان کا ہیرو، اور قومی اسمبلی میں قرارداد پاس کی گئی، اس کی صلاحیتوں کی بھی پیش، اور اس کو جو ہے وہ سرکاری ایوارڈ دینے کی بھی سفارش کی گئی، خاص طور پہ سول اعلیٰ ترین ایوارڈ دینے کی بھی، تو یقیناً اس کا حق ہے، تاکہ دوسرے جو کھلاڑی ہیں ان میں بھی حوصلہ بڑھے۔
اور دوسرے کھلاڑیوں کو سوچنا چاہیے کہ دیکھیں انفرادی گیم میں بندہ ذاتی کوشش سے بھی پہلے بھی یہ کامن ویلتھ میں بھی جیت کے آیا اور باقی بھی معاملات اور اچھی پریکٹس ٹھیک ہے، دنیا جیسے وسائل اسے نہیں نصیب کیونکہ ہم ایک غریب ملک ہے، ترقی یافتہ ملک ہے، لیکن جہاں جتنے اسے وسائل ملے اس میں اسے محنت کی، کوشش کی، اور وہ جو کچی دیواروں میں کا مکین تھا میاں چنو کا، وہ پکا مجاہد نکلا، پکا پاکستانی نکلا، اور اس نے پاکستان کے لیے بہت بڑا اعزاز حاصل کیا جس پر ہم بہت دیر تک فخر کریں گے۔ انعامات کی بارش ہو گئی، میاں چنو میں کمپلیکس بھی بنے گا، اسپورٹس سٹی بنے گا، یہ بھی اعلان ہو گیا۔ اللہ کرے ان تمام وعدوں کو عمل درآمد ہو، اور اسی سے ہمارے جو ذمہ داران ہیں، حکمران ہیں، وہ سیکھیں کہ کس طرح ہم نے پرورش کرنی اپنے کھلاڑیوں کی۔ اس وقت اتنا ہی، پھر ملیں گے بہت سی دعاؤں کے ساتھ کہ ارشد شریف اسی طرح ترقی کرتا رہے اور پاکستان کا نام بلند کرتا رہے، پاکستان کا جھنڈا بلند کرتا رہے، پاکستان کے ترانہ دنیا میں بجتے رہے۔ دنیا تھی اس اسٹیڈیم میں جب اس کو گولڈ میڈل پہنایا گیا۔ جانے سے پہلے آپ سے گزارش آئی ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔